اور وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں ان کی طرف سے میں نے قربانی کر دی ہے، پہلے میں نے پہلے ہی کر دی ہے۔ البتہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آئے، یعنی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک حجامت نہ بنوائے، بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اور زیر ناف بال نہ کٹوائے، اور 10 ذی الحج کے بعد نماز پڑھ کر اور جب قربانیاں لوگ کر لیں تو پھر جا کر حجامت بھی کر لے، ناخن بھی کاٹ لے، اور زیر ناف بالوں کی صفائی بھی کر دے، تو اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کو قربانی کا ثواب دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد کریم، محبوب سائیں، نظام فیروزی۔ اس رحمتوں کا اندازہ لگائیں آپ۔ ایک طرف سرکار نے سب کی طرف سے قربانی کر دی ہے، اور دوسرا چانس یہ بھی دے دیا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہ تو مال سے ہو رہی ہے قربانی، مگر یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، حجامت نہ کروانا، ناخن نہ کٹوانا، یہ چیزیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آپ کے امتی کو قربانی کا اجر دے دوں گا، ثواب دے دوں گا۔ ایک یہ مہربانی، تو مہربانیوں کی حد ہے حضور کی امت کے لیے۔ ایسے ہی نبیوں نے تو نہیں کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں نبی مت بنا، مگر ہمیں پیغمبر آخر الزمان کی امت میں پیدا کر دیں۔ اور یہ دعا قبول بھی ہو گئی بعض کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور آخری زمانے میں زمین پر آئے گے اور حضور کی امتی ہو کر وفات پائے گی۔ تو ان مہربانیوں کا اندازہ آپ لگائیں۔ ایک طرف تو یہ ساری فیسلٹی آپ کو مل گئی، اور دوسری طرف ہر عبادت کے لیے حلال کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے کھایا ہو تو حلال کا کھایا ہو، آپ نے کپڑے پہنے ہو تو حلال کے ہو، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ حلال کی ہو۔ اگر ایک لقمہ حرام کا کھا لیں تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگایا۔ قربانی بھی ایک ایسی عبادت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔
اور پہلے زمانے میں حضور سے پہلے قربانی کا یہ طریقہ نہیں تھا جو ہمارے لیے رائج ہے. قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ قربانی کرتے تھے وہ قربانی کو ذبح کر کے میدان میں ڈال دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا جاتی تھی، کھا جاتی تھی. جس کی قربانی کے لیے آگ آئے اور اس قربانی کو جلا جائے، کھا جائے، سمجھو کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. اور جس کی قربانی میں شک اور شبہ ہے، یا حلال حرام کا مسئلہ ہے، یا اللہ کو وہ قربانی منظور نہیں، قبول نہیں، وہ صبح سے شام تک قربانی کے اس جانور کو ذبح کر کے ادھر ڈال دیتے تھے، لیکن آگ نہیں آتی تھی. شام تک اگر آگ نہیں آئی تو معلوم ہو گیا کہ اس آدمی کی قربانی قبول نہیں. اندازہ لگایا. حضرت عبد المطلب کے 8 بیٹے تھے. اور آپ نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دفعہ مجھے بیٹا دیا تو جوان ہونے پر میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. حضرت عبد المطلب بھی تو اسماعیل کی اولاد میں سے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام. وہ رسم چلی آ رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی وہ رسم چلی آ رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو میں بھی اپنے باپ، ابھی اسلام تو نہیں آیا تھا نا، میں بھی اپنے باپ دادا کے اس فعل کو، عمل کو میں پورا کروں گا. اگر اب بھی مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. منت تو مان لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو پیدا کر دیا. بڑے ہوتے گئے، جوان ہوتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ پورے عرب میں ان جیسا جوان کوئی تھا ہی نہیں. اتنے حسین اور جمیل. اور کیوں نہ ہو، جن کے ماتھے میں نور محمدی ہے، نور محمدی آ رہا ہے نا وہ ماتھے میں، حسن و جمال کے پیکر، حسین جمیل خوبصورت نوجوان، اتنے خوبصورت کہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکی نے دیکھا آپ کو تو آپ کو کہا کہ آپ بات سنیں گے. لڑکی بھی بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی. کیا آپ میرے ساتھ شادی کریں گے؟